سیدہ فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے برتر کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی ناظرین کرام، ایام فاطمیہ کا آغاز ہونے چلا ہے اور آج ہم قائم ٹی وی کی جانب سے یہ پروگرام مصداق کوثر لیے آپ کا مہمان حسن عابدی حاضر ہے۔ تمام ناظرین کو ہمارا سلام۔ اور آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا مبشر حسین جدید صاحب شریک ہوئے ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بے انتہا مصروفیات کے باوجود قائم ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حفظ و امان رکھے۔ قبلہ ہمارا جو عنوان ہے مصداق کوثر، چونکہ ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے، اس حوالے سے ہم آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہیں گے اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ سورہ کوثر کا نزول کن حالات میں ہوئی اور کیسے ہوا، اور اس کو سورہ کوثر کو جناب سیدہ سے کیوں تشبیہ دی جاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ اور قائم ٹی وی کی پوری ٹیم لائق ست تحسین ہے کہ وہ ان نہایت عزائی ایام میں عزائے فاطمیہ کے حوالے سے جناب سیدہ کے معارف کو لے کر ناظرین کو پیش کر رہے ہیں تاکہ ان کے شعور کو اجاگر کیا جا سکے۔ جہاں تک تعلق رہا آپ کے سوال کا، یہ معرکۃ الآراء بحث لفظ کوثر کے حوالے سے مسلمانوں کے درمیان جتنے بھی مفسرین عالم اسلام کے گزرے ان کے درمیان یہ رائج بحث ہے کہ آیا لفظ کوثر کا مصداق کیا ہے۔ بہت سے مفسرین نے 15 مصادیق کا ذکر کیا ہے، جن میں جنت کی نہر بھی ہے، جنت بھی ہے، شفاعت بھی ہے، اور اسی طریقے سے الی آخرہ ہی 15 کے قریب مصادیق کا ذکر کیا۔ لیکن علماء تشیع اور خاص کر جو علماء خاصہ ہیں اور ہمارے مفسرین گزرے ہیں، انہوں نے لفظ خاص کوثر سے ایک خاص معنی مراد لی۔ اگر لفظی معنی کو دیکھیں تو فراواں، کثرت اور برکت کے معنی میں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کوثر اسے کہا جائے گا جو منبع برکت ہو، منبع کثرت ہو، یعنی ایسی کثرت کہ جس کے بغیر تمام ہم نے جو مصداق لیا ہے لفظ کوثر سے، وہ مصداق وہ ہے کہ اگر وہ مصداق نہ ہوتا تو نہ جنت ہو، نہ شفاعت ہو، نہ نہر ہو، نہ اور کوئی شے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دلیل کیا ہے ہمارے پاس لفظ کوثر کے مصداق کو متعین کرنے کی۔ تو اگر آپ خاص کر خود آیات کے الفاظ پہ غور کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے مختصر سورہ، انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اب ظاہری آیات اور اس سے ماقبل جو سورے نازل ہوئے، آپ ان میں دیکھیں کہ کوئی بات ہے، کوئی ایسا امر ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، اپنے حبیب کو تشفی دے رہا ہے، اپنے حبیب کی دل کی، قلب کی تسکین کے لیے سورے کو نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی بالفاظ دیگر یہی کہتے ہیں کہ قلب رسالت کی تسکین کا نام ہی فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کے بعد درمیان میں ایک آیت ہے، پھر آخر میں ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ابتر رہے گا۔ حالانکہ درمیانی آیت کا بھی تعلق ہے، لیکن واضح ہے اس کا مطلب یہ ہے لفظ ابتر کسے کہتے ہیں۔ اگر لفظ ابتر پہ غور کر لیا جائے تو کوثر کے معنی خود بخود متعین ہو جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ حضور، واہ واہ واہ۔ یہاں دیگر مصادیق میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، لفظ ابتر کے معنی پہ بحث کر لیجئے، واہ واہ واہ، تو لفظ کوثر کے معنی متعین ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے اگر لفظ بخن کے معنی پہ غور کر لیجئے تو لفظ مولا کے معنی واضح ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر لفظ ابتر کے معنی آپ نے طے کر لیے، یعنی کوئی دشمن ہے، ان شانئک، آپ کا دشمن، اب یہ کون سا دشمن ہے؟ ھو الابتر، وہ ابتر ہے۔ قدرت یعنی یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ پروردگار عالم نے 2 چیزوں کی بشارت قرآن میں ساتھ دی، اور چیلنج ہے کہ اب تک کوئی قرآن کی 2 بشارتوں کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔
پہلی بشارت کہ آپ کو کوثر عطا کیا. اب کوثر کا معنی ابھی متعین ہونا ہے. دوسری بشارت کہ آپ کا دشمن ابتر ہے. تو 1400 سال سے کوثر بھی موجود ہے. سبحان اللہ. واہ. اور ابتر کے مصادیق فنا ہو گئے, اب تک ابتر والے نہیں مل رہے, کوثر والے باقی. واہ 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 واہ. متعین کیسے ہوگا؟ اب اگر آپ معنی پہ غور کریں خاص طور پہ ابتر کے, تو دو معنی کیے جاتے ہیں. مقطوع النسل یعنی جس کی نسل کٹ جائے, نسل منقطع ہو جائے. اور جو علماء نے ایک لفظی معنی اور کیا, میں اس کی طرف توجہ دلاؤں کہ لا عقب لہو, جس کے پیچھے کوئی نہ ہو, جس کا کوئی عقب نہ ہو. ظاہر سی بات ہے مقطوع النسل کے پیچھے کوئی عقب نہیں رہتا, لیکن لا عقب لہو کا معنی زیادہ بلیغ ہے. جس کے پیچھے کوئی ایسا موجود نہ ہو جو اس کے مقصد کی تکمیل نہ کر سکے, جو اس کا نام باقی نہ رکھ سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوثر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو رسول کا نام بھی باقی رکھنے والی ہے, اور جو رسول کی نسل بھی باقی رکھنے والی ہے, رسول کا مقصد بھی باقی رکھنے والی ہے. تو اب تین چیزیں ہو گئی. رسول کی نسل کو باقی رہنا ہے, رسول کے ذکر کو باقی رہنا ہے, رسول کے مقصد کو باقی رہنا. تو اب کوثر کوئی ایسی شے ہوگی جو تینوں چیزوں کو ایک ساتھ پورا کرے. واہ واہ واہ. اور تاریخ انسانیت میں اگر آپ دیکھ لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ سے اب تک کون سی ایسی شے ہے جس نے تینوں چیزوں کو پورا کیا؟ تو وہ وہی ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا. رسول کی نسل بھی سیدہ سے آگے بڑھے گی, رسول کا مشن بھی سیدہ سے آگے بڑھے گا, اور رسول کا ذکر بھی سیدہ سے آگے بڑھے گا. کہ پروردگار عالم نے کہا تھا نا کہ جہاں خدا کا ذکر ہوگا ساتھ ساتھ رسول کا ذکر ہوگا. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اس فقرے کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جملہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوثر اپنے مقصد میں کامیاب ہے, کہ یہ ذکر باقی ہے, یہ ذکر رسالت ذکر توحید کے ساتھ باقی ہے. رسالت کا مقصد باقی ہے, اور رسالت کی نسل 12واں بیٹا آج بھی غیبت کے پردے میں موجود ہے, جو بقائے نسل رسالت کا ضامن بھی ہے. اور سینکڑوں دنیا کے خطوں میں, بلکہ دنیا کا کون سا ایسا گوشہ ہے جہاں پہ سیدہ کا بیٹا موجود نہ, رسول کا بیٹا موجود نہ ہو, فرزند رسول موجود نہ ہو. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوثر کا معنی, کوثر سے مراد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے, کہ انہی سے نسل آگے بڑھی, انہی سے ذکر آگے بڑھا, انہی سے رسالت کا مقصد آگے بڑھا. اور اگر آپ جا کے شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں, جو کہ آپ کا سوال تھا, کہ عاص بن وائل اور اس کے بیٹے نے جب رسول کے فرزند کا انتقال ہوا, بہت سو نے عبداللہ نام ذکر کیا, بہت سو نے قاسم, کہ ان کے جب فرزند کا انتقال ہوا تو انہوں نے ابتر کا تانا رسول کو دیا. تو اب مشیت کے تیوریوں پہ بل آ جاتے ہیں جب کوئی رسول, جب کوئی شان رسالت میں گستاخی کرے. اور قدرت نے ہمیشہ سے یہ قانون بنایا ہوا ہے, شان رسالت کے گستاخ کو سزا قدرت دیتی ہے, مشیت دیتی ہے. اور مشیت نے سزا کو وقتی سزا نہیں دی, قیامت تک کی سزا دی. نہ اب ان کے دشمنوں کا کوئی ذکر کرنے والا باقی ہے, نہ اب ان کا مشن آگے بڑھانے والا باقی ہے, اور نہ ان کی نسل آگے بڑھانے والا باقی ہے. لوگ بیس بدلتے ہیں مگر قومیں پیدا ہوتی ہیں, مگر جو بھی مقابل میں قوم پیدا ہو گئی, کہاں ہیں بنو عباس, کہاں گئے یزید اور ان کی اولاد. اور جس طریقے سے بھی ایک خاص زمانے تک رہیں گے, اور پھر اتنی کثرت کے باوجود دنیا میں آج کوئی آپ کو ملے تو بتائیے کہ جو کہے کہ ہمارے دادا کا نام یزید ہے, ہم یزید کی اولاد میں سے, ہم بنو عباس کی اولاد میں سے, تو آپ کو ایسا کوئی نظر نہیں آئے گا. جبکہ فخریہ انداز میں پوری دنیا میں بتایا جاتا ہے ہم سید ہیں, ہم فرزند رسول ہیں, ہم جناب سیدہ کی اولاد میں سے. سورہ کوثر میں انا شانی کا ہو تک کے بعد جب ہم آگے بڑھے تو جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے, ابتر کا لفظ بھی آیا کہ تمہارے دشمن ابتر ہیں, یعنی کہ برباد ہوں گے. یہی ہے نا اس کا, ان کا کوئی پیچھے نہیں ہوگا, ان کی نسل نہیں ہوگی. تو ابھی آپ جیسے فرما رہے تھے کہ کہاں گئے بنو عباس, کہاں گئے بنی امیہ, کہاں گیا یزید, یہ سارے کہاں گئے؟ تو قرآن نے اس پر مہر لگا دی نہیں, اس آیت نے, کہ یہ ابتر ہو گئے, یہ ختم ہو گئے, برباد ہو گئے. یہی ہے نا قبلہ, بے شک فنا ہوگا, فنا ہو گئے نا. اور وہ لوگ نسل زندہ ہے رسول خدا کی, جو بی بی فاطمہ سے چلی.
آپ نے جیسا فرمایا کہ جہاں دنیا کے گوشے گوشے میں چلے جائیں کوئی نہ کوئی اولاد رسول اللہ فرزندان رسول اللہ وہاں ضرور ہے ہوتا ہے. 12ویں امام بھی ہمارے موجود ہیں ماشاءاللہ. تو یہ سلسلہ تو یہاں کے سورہ کوثر پہ آپ نے بڑے اچھے الفاظ میں بہت اچھی روشنی ڈالتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ سورہ کوثر جناب سیدہ ہے. اچھا حضور یہ بتائیے گا ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا ایک لقب، بہت سارے القاب ہیں لیکن اس میں ایک لقب لیلۃ القدر ہے. تو اس لیلۃ القدر کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، بتائیے گا کہ یہ لیلۃ القدر کا لقب انہیں کیسے ملا اور کیا اس کے معنی ہیں. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ائمہ سے احادیث اس بارے میں موجود ہیں کہ امام نے فرمایا لیل سے مراد ہماری دادی زہرا ہے ماشاءاللہ، اور قدر سے مراد اللہ کی ذات ہے. واہ اس اضافت میں کتنی اپنائیت ہے. واہ واہ لیلۃ واہ القدر، واہ. قدر کی رات، قدر واہ والی واہ رات. واہ 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 قدر سے مراد اللہ کی ذات اور لیل سے مراد خاتون محشر کی ذات. تو اللہ کی فاطمہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کتنی اپنائیت ہے. اللہ کا رسول، اللہ کی، اللہ کا ولی، اللہ کی فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اب جہاں تک بات رہی اس امر کی، اور میں اس لفظ پہ کئی بار خمسے اور عشرہ پڑھنے کی توفیق پروردگار عالم نے عطا کی کہ کئی تشبیہات ہیں جو اس بارے میں کہی جا سکتی ہیں، اور وہ یہ کہ چند تشبیہات کی طرف، چند چیزوں کی طرف میں اشارہ دے دوں کہ کہاں مقدر بنانے والی رات اور کہاں مقدر ساز بی بی. تو تشبیہ دی تو تشبیہ چند عوامل کی طرف سے وجوہات تشبیہ ہونی چاہیے جبھی تشبیہ مکمل ہوتی ہے. اگر مشبہ اور مشبہ بے کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو تو تشبیہ دینا جائز نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کو شیر بلاتے ہیں تو اس میں بہادری کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ کسی کو چاند بلاتے ہیں تو اس کا خوبصورت ہونا لازم ہے. لہٰذا تشبیہ کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ شبہات ہونی چاہیے. اب معصوم نے کہا کہ ہماری جدہ شب قدر ہے، تو شب قدر میں کائنات کی تقدیریں بنتی ہیں. بے شک اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، بے شک. واہ. اور تقدیر لے کے وہ نازل ہوتے ہیں. اس کے بعد صاحب الاثر پہ جاتی ہے، کے پاس جاتی ہے، اور سب کی تقدیر اور مہر لگتی ہے، اور یہ سارے معاملات. اب اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی نہ ہوتی تو نہ کسی کا مقدر ہوتا، نہ انسان ہوتا، نہ انسانیت ہوتی. اور انہی کی محبت کی وجہ سے تقدیریں بنتی ہیں، انہی کی دشمنوں کی تقدیریں بگڑتی ہیں. وہ اگرچہ دنیا کی چند ظاہری لذات کو دیکھ لیں. ابھی جیسا کہ میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی یہی کہا کہ مخصوص گروہ نمودار ہوتا ہے اور پھر فنا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مصداق ابتر ہے. کچھ لوگ اپنی نفس پرستی اور دنیاوی خواہشات اور منصب اور اقتدار کے لالچ میں اگر ان کے مقصد کو چلانا بھی چاہیں تو ہر کچھ عرصے بعد، ہر کچھ سالوں بعد، آپ ہر 10 سالوں کے بعد دیکھیں کہ پچھلے مٹتے چلے جاتے ہیں. کائنات کا نظام چل رہا ہے. سرکار ولی اللہ 1400 سال سے یہ قوم بھی باقی ہے، اس کا عقیدہ بھی باقی ہے، اس کا نظریہ بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے گا. دوسری نسبت میں بہت تیزی کے ساتھ عرض کروں، جس طریقے سے نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی شب ہے، شب 19 ہے، شب 21 ہے، شب 23 ہے، آخری عشرے میں متعین نہیں ہے، اسی طریقے سے شہزادی کی قبر متعین نہیں ہے. میں اپنے ناظرین کی خدمت میں بھی یہ بات کہوں گا کہ جنت البقیع میں ایک نظریہ ہے کہ جنت البقیع میں ہے، ایک ہے شہزادی کے اپنے گھر میں، ایک ہے منبر اور قبر کے درمیان، جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. تو یہ 3 قبور کا احتمال پایا جاتا ہے، لیکن ائمہ نے اپنے خاص چاہنے والوں کو بھی جناب سیدہ کی قبر کا نہیں بتایا، جس طریقے سے اللہ نے شب قدر کا نہیں بتایا کہ کون سی والی ہے. واہ 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 واہ. کیا اسی طریقے سے ائمہ نے بھی، یہ بھی ایک راز ہے. دوسری بات، شب قدر پروردگار عالم کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، تمہیں کیا معلوم، کیا کہنے. اسی طریقے سے آئیے جناب سیدہ بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. نہیں معلوم کہ حقیقت نورانیہ سیدہ کونین کیا ہے، اور اس کی دلیل نے خود لفظ فاطمہ اس بات کی دلیل ہے
لأن الخلق فتموا عن معرفتها. امام معصوم سے پوچھا گیا کہ جناب سیدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا؟ تو امام نے فرمایا جناب سیدہ کو، ہماری جدہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کیونکہ پوری مخلوق، الخلق الف لام بھی ہے، تمام مخلوق فتموا عن معرفتها، ان کی معرفت سے عاجز ہیں. جس طریقے سے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے، تم معرفت سے عاجز ہو، اسی طریقے سے جناب سیدہ کی معرفت سے عاجز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کہیں تو بہت ساری تشبیہات ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے. دلیل کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں آخری یہ نقطہ کہ پروردگار عالم نے یہ لہجہ چند ایک ہی مقامات پہ قرآن میں استعمال کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، راز الہی ہمیں تو صرف وہ معلوم ہے، ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، روح نازل ہو رہی ہے، مقدر بن رہے ہیں. اللہ نے 365 شب و روز میں سے ایک شب کو چن کے عالی بنا دیا. کیا راز ہے یہ تو ہمیں ظاہری طور پہ معلوم ہے. ایک شب کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دے دیا، 1000 مہینوں سے افضل ہے. فرشتے بھی آ رہے ہیں آسمان و زمین میں، فرشتگان رحمت کی آمد و رفت جاری ہے. نہیں معلوم، عقل متحیر ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہے. اب آپ چلیے وہ دعا جسے علماء فقہا نے حکم دیا کہ جب کوئی دعا پوری نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے سہارے سے دعا مانگی جائے. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگار تجھے سیدہ کا واسطہ، بابا کا واسطہ، شوہر کا واسطہ، بچوں کا واسطہ، اور و سر المستودع فیہا، اور اس راز کا واسطہ جسے تو نے سیدہ کی ذات میں ودیعت کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اسی لیے ایک روایت میں آیا ہے کہ جنہوں نے سیدہ کے دروازے پر جب حملہ ہوا، فقد ہتکا یا ہوتے کا حجاب اللہ، حجاب خدا کی حرمت پامال کی گئی. یعنی یہ راز ہی ہے کہ عقل متحیر ہو جائے کہ اس بی بی کی معرفت نورانیہ کیا ہے. معرفت کیا ہے؟ عقلیں انسان، ہم لوگ چاہے جتنے بھی علمی مرتبے پر فائز ہو جائیں، ہم اپنے ظرف کے مطابق جتنی بھی کوشش کر لیں، معصوم نے کہا لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، اس بی بی کی معرفت کیسے حاصل ہو کہ جس کے لیے معصومین کہیں کہ ہم زمانے پر حجت ہیں اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہے. جس کے بارے میں سرکار ولی عصر کا جملہ ملتا ہو کہ میری دادی زہرا کی سیرت میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہم سب کے لیے رسول اللہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے، اور امام معصوم کہہ رہے ہیں ہماری جدہ کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. سبحان اللہ. قبلہ بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے لیلۃ القدر پہ بھی گفتگو کی اور سورہ کوثر پہ بھی بڑی گفتگو کی. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. ناظرین، ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا ہے. ہم اگلے ایپیسوڈ میں پھر جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ مولانا ہمارے ساتھ ہوں گے اور مزید آپ کے لیے کچھ سوالات کریں گے. اجازت دیجیے، بہت شکریہ.